بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن. میں ہوں منیب فاروق. جوتیاں اور چھتر یہ لفظ تو بڑے سخت ہیں، ان کو حذف کرا دیا گیا جو اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے جناب ایاز صادق صاحب کی جانب سے. لیکن پاکستان کی سیاست کا ماحول کچھ ایسا ہی ہے. اگر میرے جیسا ایک عام صحافی اس اصطلاح کو استعمال کرتا ہے تو بہت سے لوگ سیکھ پا ہو جاتے ہیں، لیکن ماحول ایسا ہی ہے جہاں جوتیاں اور چھتر شاید دونوں ہی کافی قابل استعمال ہیں اور استعمال ہو بھی رہے ہیں. میرے خیال میں یہ نیا موڈس آپرینڈی ہے پاکستان کی سیاست کا. اب یہ استعمال کس کے حصے میں آتا ہے اور اس کا شکار کون بنتا ہے، یہ ہم اگر پچھلے 1-2 سال کے اندر دیکھیں تو ایک اور ہسٹری ہے. اس سے پیچھے چلے جائیں تو ہسٹری مختلف ہو جاتی ہے، لیکن اس کے اوپر بھی بات کریں گے. آج پاکستان کے ایوانوں کے اندر گفتگو اس حوالے سے بھی ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر کیا واقعی ایگزیکٹو، جوڈیشری اور پاکستان کی اندر جو دیگر ایریاز ہیں وہاں پر لوگ واقعی یا یہ جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ہر چیز کا ختم ہو چکے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں رہی. اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی عدلیہ، پارلیمنٹ، ایگزیکٹو سب زوال پذیر ہیں، تو کیا یہ بات درست ہے؟ اور شہباز شریف صاحب کو یہ بار بار ان پر تنقید کی جا رہی ہے، لیکن اس نظام کے لیے، نظام حکومت کے لیے وہ بڑے ریزلٹس پروڈیوس کر رہے ہیں اور بہت کچھ ہو رہا ہے. لیکن اپوزیشن ان سے بہت ناراض ہے، بہت غصے میں بھی ہے اور ان کو بہت سے ناراضگیاں بھی ہیں. آج عمر ایوب صاحب اور جناب سردار ایاز صادق صاحب کے درمیان بھی نوک جھوک ہو رہی تھی. وہ نوک جھوک کیا تھی ذرا سن لیتے ہیں. ہیومن رائٹس کمیٹی صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی کمیٹی جس کے چیئرمین ہیں، وہ ایجنڈا دیتے ہیں، راتوں رات ایجنڈا ہی تبدیل ہو جاتا ہے. آپ کا سٹاف کہتا ہے کہ جی ہم پہ پریشر ہے، حجوج ماجوج، آپ کہتے ہیں نہیں حجوج ماجوج کسی کا کوئی پریشر نہیں ہے، بنایا ہوا ہے. کسی کا کوئی پریشر نہیں. بالکل ہے جناب اسپیکر، یہ 2018 والا پیریڈ نہیں ہے جناب اسپیکر، یہ بالکل ہے. یہ یہاں پہ حجوج ماجوج پھر رہے ہیں تبھی تو ایجنڈا چینج ہوتا ہے، ورنہ کیسے ہو مجھے سکتا ہے؟ آئیڈینٹیفائی کر دیں کون سے میں رسپانس. یاجوج ماجوج پھر رہے ہیں پاکستان کی پارلیمان کے اندر. یہ نہیں، یہ معاملات تلخ ہیں جی. اوپر سے معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر ایلیویشنز ہو گئیں، وکلا برادری علیحدہ ناراض ہے، ججز کے اندر ڈویژن علیحدہ موجود ہے. گورنمنٹ ڈیل کیسے کر رہی ہے اس سارے معاملے کو؟ سب سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر عقیل ملک صاحب، مشیر ہیں وزارت قانون و انصاف کے، پاکستان مسلم لیگ نون کے ممبر قومی اسمبلی ہے. بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر عقیل ملک صاحب. جناب بیرسٹر عمیر نیازی صاحب ہیں، MNA ہیں پاکستان تحریک انصاف سے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا بھی. عقیل ملک صاحب، میں نے بڑا زور دے کے نون کہا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون، کیونکہ ویسے تو آپ کو آج کل خبریں آپ کے پاس ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی جماعت کے بہت سے کولیگ سے زیادہ انفارمڈ ہوتے ہیں، بلکہ آپ کو تو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کس جج کا اوتھ کب ہونا ہے، کس کی ایلیویشن کب ہونی ہے. آپ کو بہت سی خبریں ہوتی ہیں. تو میں اس سے یہ سمجھ پایا ہوں کہ شاید کیونکہ آپ مشیر ہیں وزارت قانون و انصاف کی اور بڑی اہم مشاورت ہوتی ہے آپ سے، لہذا اس لیے آپ کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہے. لیکن چلے وہ تو ایک سائیڈ میں بات ہوگی. مجھے یہ بتائیں کہ اتنے معذرت کے ساتھ، وہ آپ بھی پنجابی ہیں، وہ کٹے اتنے کھولے ہوئے ہیں آپ نے، کوئی 2-4 کو سنبھال بھی لیں. مطلب پارلیمان میں آپ کو، آپ کی قیادت کو اردلی کہا جا رہا ہے. ججز آپ سے دیکھیں، آج ایک آنریبل جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ، عدلیہ، ایگزیکٹو سب زوال پذیر ہے. خطوط لکھے جا رہے ہیں ججز کی جانب سے کہ جی آپ نے ملٹرائز کر دیا ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو. تو اتنے معاملات کو آپ سنبھالیں گے کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیب صاحب بہت بہت شکریہ. نہیں، بالکل میں پاکستان مسلم لیگ نون سے ہی ہوں اور مشاورت بالکل دیکھیں قانونی معاملات پہ یا دیگر معاملات پہ مشاورت چلتی رہتی ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. مشورہ ایک امانت ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ بھی بات درست ہے کہ یہ چیلنجز ضرور ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ہیں. آئے روز جو ہے ایک نیا احتجاج، ایک نیا جو ہے ایشو جو ہے وہ سامنے ہوتا ہے. وہ الحمدللہ اکنامک فرنٹ پہ یا فائنینشیل فرنٹ پہ تو ہم نے کافی قابو رکھا ہوا ہے چیزوں کو اکانومی کے حوالے سے، اور مثبت جو ایک آؤٹ لک ہے اکانومی کی، وہ میں نہیں، وہ آپ نہیں، وہ دنیا پوری اب گواہی دینا شروع ہو گئی ہے. فچ کی ریٹنگ اٹھا کے دیکھ لیں، ورلڈ بینک کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں، دیگر جو انٹرنیشنل ادارے ہیں ان کی رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں، تو وہ ایک مثبت جو آؤٹ لک ہے وہ پریزنٹ کرتے ہیں. 1 سال کا کمپیریزن ابھی آپ نے بھی کیا ہوگا پچھلے ویک اپنے پروگرام میں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کس طرح جو انفلیشن ہے اس میں کمی آئی ہے، اسٹاک مارکیٹ میں تیزی آئی ہے، اس کے پوائنٹس
एट ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई। बात यह है कि मुआशी फ्रंट के ऊपर में इट्स अ गुड डिफेंस या इट्स अ गुड आर्ग्यूमेंट जनाब अकील मलिक साहब, जो आप हमेशा प्रेजेंट करते हैं, राइटली सो, मैं उसको कंटेस्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, बट उसके साथ जिन चीजों पर सवाल उठ रहा है वो ये कि आपने 26वीं आईनी तरमीम करा ली डंडे के जोर पे, आपने जजेस की पैकिंग ऑफ द कोर्ट कर ली डंडे के जोर पर, सारा कुछ कर लिया, और आप सारा कुछ जो करा रहे हैं, अब देखें ना जनाब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फरमा रहे हैं कि याजूज माजूज फिर रहे होते हैं पार्लियामान के अंदर, कभी बानी उनके कहते हैं कि जेल के अंदर एक शख्सियत है जो पूरे जेल का निज़ाम चला रही हैं, तो ये निज़ाम डंडे के जोर पर चल रहा है और आप उस डंडे का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं अकील मलिक साहब। कतन नहीं, मैं ये देखें, आई टेक एन एक्सेप्शन टू दिस, डंडे के जोर पे कुछ भी नहीं चल रहा, और बिल्कुल हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस बेस्ड जो तमाम तर चीज़ें उनको आगे बढ़ा रही है, उस पर चला रही है। मैं अगर ख़त व किताबत के हवाले से शुरू करूँगा इस तमाम तर मामले को, कि जिसका जो दिल चाहता है, जहाँ दिल चाहता है, ख़त उठा के लिख दिया जाता है, और ये भी नहीं पता होता कि ख़त जो है वो आया डिलीवर भी हुआ है कि नहीं हुआ। अब एक ख़त लिखा, उसका तो जवाब नहीं आया, दूसरा लिख दिया, फिर कहा ओपन लेटर है, फिर उसका भी जवाब नहीं आया, अब कुछ तीसरा ख़त लिखने की सोची जा रही है। तो ये बेशक एक नहीं 10,000 ख़त लिखें, वो ख़त ऐसे ही होंगे कि उनकी शायद कोई किताब ही छपेगी कि माई लव लेटर्स जो है मैंने किसी टाइम पे लिखे थे, ये तमाम तर चीज़ है। लेकिन ये आप जो कोर्ट पैकिंग का इल्ज़ाम, ये बड़ा सख्त और सीरियस इल्ज़ाम है हुकूमत के ऊपर, हालांकि ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम हुई, इसी पार्लियामेंट ने की, इस पार्लियामेंट का इस्तेकाक था, तमाम ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट ही ये है, सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट। उसमें आप खुद भी कानून के एक तालिब इल्म हैं, आप समझते हैं कि कोई इदारा दूसरे इदारे के काम में मदाखलत नहीं कर सकता, लेकिन आज मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, ये सुन लीजिएगा, एक आखिरी मैं बात ज़रूर कर लूँ इस पर, कि इस पे आज जो कमेंट्स पास किए गए, देखें केस की हद तक तो अपने आप को कन्फाइन रखें, या फैक्ट्स ऑफ द केस या सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, उस हद तक तो ठीक है, फिर ये इल्ज़ाम लगा देना एंड आउट राइटली एक एलिगेशन लेवल कर देना हुकूमत के ऊपर कि स्टेट में तो कोई पिलर है ही नहीं और तमाम तर जो हैं वो उन पे जवाल है। फिर आज पार्लियामेंट के जो फ्लोर से जो जवाब मिल चुका है, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज़रूरतमंदाना बात थी कि पार्लियामेंट के इस्तेकाक को कायम और दायम रखना चाहिए हमें। और बात ये है ना अकील मलिक साहब, उसका आर्ग्यूमेंट है, देयर इज अ फ्लिप साइड टू इट ना, उसका आर्ग्यूमेंट ये है कि पार्लियामान वो काबिल एहतराम जहां से मेंबर्स ना उठाए जाएं, पार्लियामान वो काबिल एहतराम जिसके प्रोडक्शन ऑर्डर्स की कोई अहमियत हो, प्रोडक्शन ऑर्डर हो कि कोई बंदा आ जाए। यहाँ तो सेनेट के चेयरमैन, बाजारी बात है, पार्लियामान का हिस्सा है, दैट्स द अपर हाउस, यू आर द लोअर हाउस, वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते हैं कि कोई ऑनरेबल मेंबर कार्रवाई के लिए आए, वो लाई नहीं जाते, और जो चेयरमैन साहब हैं वो कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल नहीं चलाऊंगा। आप दुरुस्त कह रहे हैं, तो ये इसमें हमारी कोई खामी होगी कि हम उसको जो नहीं करवा रहे उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट होगी, नहीं है, अपर हाउस की खामी होगी। मैं यही कह रहा हूं कि हमारे जो लोअर हाउस की हद तक जिसका मैं मेंबर हूं, जिसका बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब मेंबर हैं, कम से कम हमने तो इम्प्लीमेंट करवाया, और उसकी मिसाल, जिंदा मिसाल हाजी इम्तियाज साहब का केस था, और बाकी जो कमेटी है वो अपना काम मलिक साहब जरा होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट, एक बात मैं जरा न्यायी साहब मुझे सिर्फ ये बताएं कि सर आपने ये, मैं देख रहा था आप भी खड़े थे और आप हल्की हल्की मुस्कुराहट भी थी, वैसे तो आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, जब वो अर्दली क्या नारा लगाया जा रहा था, तो ये बार बार आप क्यों वज़ीर आज़म को, और पिछली दफा अकील मलिक साहब ने कह दिया था वो पाकिस्तान के अर्दली हैं, तो अब आप उन्हें अर्दली क्यों कहते रहते हैं? जवाब भी मिल चुका है, पाकिस्तान का अर्दली होना तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है, इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर। नहीं, बेशक देखें, अर्दली हुए कैटेगराइज करना है, एक आप कैरेक्टरिस्टिक देख के करते हैं ना। देखें, वज़ीर आज़म साहब अपने आप को वज़ीर आज़म फील ही नहीं करते। अभी बता दें पार्लियामान में वो आखिरी दफ़ा कब आए, कब उन्होंने एड्रेस किया, इतने बड़े बड़े इश्यूज इस अदवार में गुजर गए, बलूचिस्तान से लेके KPK का अनरेस्ट, बाकी जो है ना अमेंडमेंट्स का इश्यूज गुजरा, सारा उन्होंने किसी चीज़ में पार्लियामान को कॉन्फिडेंस में लिया, कोई अपना गेम प्लान बताया, कहीं किसी को एड्रेस किया? देखें, उनकी तरफ से तो कंप्लीट एक एब्सेंस है। देखें, एक सिस्टम चल रहा है, पता नहीं वो कौन चला रहा है, मतलब समझ नहीं आती, मतलब जो है ना, जो आज उमर अयूब साहब ने अपनी स्पीच में जिस तरह का हवाला दिया, तो उससे तो यही लगता है कि जिस तरह से जो है ना डोनाल्ड ट्रंप ने उधर एक मंत्रा दिया था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, ठीक है, तो इनका भी एक मागा है, मगर उसमें एक कुछ और है।
تو اب وہ جو ایج انہیں چلا رہا ہے اسی کو اگر انہوں نے دیکھنا ہے تو پھر تو یہ پارلیمان نہیں چلے گا. مجھے آپ کی آرگیومنٹ کی بہت احترام ہے, عزت ہے, میرے لیے آپ دونوں بہت محترم ہیں, لیکن مجھے صرف یہ بتائیں, اور عمیر بھائی آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, I know this is not a defense, but I'm asking you, is it the first time, sir, مجھے یہ بتائیں آپ کا وقت کا پارلیمان جب وزیراعظم عمران خان صاحب تھے, سر وہ کون سا با اختیار پارلیمان تھا؟ not that I am condoning کہ جو آج ہو رہا ہوگا تو وہ درست ہے, نہیں, بٹ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری تو مثال ہے یہ, اگر اس وقت بھی ہے تو خان صاحب تو خود ریکارڈ کے اوپر ہے, وہ کہتے ہیں ہم ایجنسیوں سے بندے پورے کر کے اپنی لیجسلیشن کرتے تھے. سر اس وقت بھی تو پارلیمان کا تقدس ہوا ہو جاتا تھا. تو اگر آج میں اعتراض کر رہا ہوں کہ اس پارلیمان کو رینسیک کیا جائے یا اس کے اندر سے ممبرز کو اٹھا لیا جائے, وہ بھی غلط ہے, بٹ پہلے بھی تو ہوتا تھا. وہ دیکھیں غلطیاں کرتے ہیں تو غلطیوں کی سزائیں ملتی ہیں نا, دیکھیں نہ کردہ گناہوں کی بھی سزائیں ملتی ہیں, مگر کچھ غلطیاں تھیں تو ہم اس پوزیشن میں چلے گئے جس میں ہمیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی نہیں جانا چاہیے تھا, مگر ہم نے اس کا سبق سیکھا. مگر یہ جو جماعتیں ہیں انہوں نے ڈسپائٹ کہ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا, جن کے خلاف چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا, آج انہی کی گود میں بیٹھ گئے ہیں. آج ملک کون چلا رہا ہے, مطلب سوال یہ اٹھ رہا ہے. دیکھیں نا, آپ نے فائنینشیل سائیڈ پہ بھی اگر فیصلے انہوں نے کرنے ہیں, پانی کی تقسیم کا بھی معاملہ انہوں نے دیکھنا ہے, زمینوں کی ایلوکیشن, منرلز, دیکھیں یہ چیز لسٹ بڑھتی جائے گی. مطلب اس چیز کو دیکھیں, ہم ریئلائز ہی نہیں کر رہے کہ کس طرح سے پولیٹیکل سپیس ختم ہو رہی ہے. یہ تحریک انصاف کی نہیں سپیس ختم ہو رہی. دیکھیں 8 فروری کو ہمارا تو الیکشن چوری ہو گیا, ہماری اسی دن سپیس ختم ہو گئی تھی. ہم اب اس سپیس کو واپس جس طرح سے بھی لیں گے, چاہے وہ اگلے الیکشن کی صورت میں یا جو ہے نا لیگل ریمیڈیز کی صورت میں, یہ فری ولنگلی جو ہے نا اپنی سپیس گیون کرتے جا رہے ہیں. سر وہ خطوط سے ملے گی, آپ کو لگتا ہے خطوط سے سپیس ملے گی؟ خان صاحب نے 2 لکھ دیے ہیں, اب تیسرا خط انہوں نے وہ بھی شاید لکھ رہے ہیں. وہ مطلب کل تو بڑے میرے ذمہ دار رپورٹر ہیں شبیر ڈار صاحب, انہوں نے خان صاحب کو کوٹ کیا کہ انہوں نے کہا جی میں نے خان صاحب سے پوچھا کہ وہ بڑے گرم نظر آ رہے, تو انہوں نے کہا میری کوئی بات سمجھ نہیں رہا ہے لیکن میں اپنی بات کرتا رہوں گا. فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ جتنا بھی تاثر دیا جائے کہ بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا, یہ عقیل صاحب اسی لیے تو میں مطلب بطور بھائی کہہ رہا ہوں, پنجابی میں کہتے ہیں نا بندہ چوڑا ہو کے پھر رہے ہیں, وہ اس لیے چوڑے ہو کے پھر رہے ہیں نا کہ وہ آگے سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا, تبھی تو یہ اتنے کمفرٹیبل ہیں. اچھا دیکھیں ان کا کمفرٹیبل ہوتے رہیں. دیکھیں پولیٹکس کا تھوڑا سا فرق ہے. دیکھیں خان صاحب جو اس سٹیج پہ پولیٹکس کر رہے ہیں نا, وہ ڈیفرنٹ طرح کی پولیٹکس کر رہے ہیں. ان کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ آج انہوں نے شہباز شریف کو گرانا ہے اور ان کی جگہ آ کے بیٹھنا ہے. دیکھیں وہ اس فیز سے گزر چکے ہیں, انہوں نے ایک 3 سال کی پی ایم شپ کی نا, اور اب 3 سال سے باہر بھی ہیں. دیکھیں وہ ایک براڈر سینس میں جو ہے نا کھیل رہے ہیں, وہ اپنی ہسٹری کو اس وقت ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں. وہ لیٹرز کے ذریعے کیا پن پوائنٹ کرا رہے ہیں. دیکھیں لیٹرز کا اگر آپ حدود دیکھ لیں, وہ کانسٹیٹیوشنل حدود کے اندر ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ادارے کے چیف کو ایڈریس کر کے کہ یہ کمیاں ہیں اور ہماری یہ ادارے اور عوام کے درمیان خلیج نہیں ہونا چاہیے. آرٹیکل 242 سے 245 تک کیا کہتا ہے, اسی کی حدود میں جو ہے نا ادارے کو فنکشن کرنا چاہیے, اور ہم سب ادارے کے پیچھے کھڑے ہونے کو تیار ہیں جہاں تک ادارے کا رول ہے. بات ہے کہ جو پولیٹیکل سائیڈ کا رول ہے, ایٹ لیسٹ وہ پولیٹیکل سائیڈ بالکل ٹھیک ہے, وہ ڈیسیجن میکنگ اس طرح سے خود کریں. آپ ادارے کی اور ادارے کے سربراہ کی توجہ مبذول کرانا چاہ رہے ہیں, لیکن میں اگر گنڈا پور صاحب کی تقاریر دیکھوں, جو آخری تقریر ہے, انہوں نے کہا خان بات کرنا چاہتا ہے, ہم سپہ سالار کو پیغام دے رہے ہیں اور ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے اسلحہ خریدتے ہیں اور ہم پہ چلاتے ہیں, ہمارے پاس بھی اسلحہ ہے. آئی ڈونٹ نو کہ پتہ نہیں یہ ڈول پالیسی ایک طرف خط ایک طرف بڑھ کے یہ کیسے چلے گی. بٹ عقیل ملک صاحب دیکھیں وہ عقل سمجھ کی بات کر رہے ہیں. جی عمیر صاحب آپ کمنٹ کر دیجیے. اچھا دیکھیں جو ہم بات کر رہے ہیں نا گولیاں چلنے کی, دیکھیں آرٹیکل 245 امپوز کس نے کیا تھا. دیکھیں گورنمنٹ اس ذمہ داری سے نہیں ہٹ سکتی. اگر گنڈا پور صاحب جو بھی بات کہہ لیں, دیکھیں اگر ٹریگر چلا ہے تو اس کے لیے کلیکٹیولی کیبنٹ رسپانسبل ہے, اور آج کمیشن بن جائے, فری اینڈ فیئر بن جائے, رسپانسبلٹی کیبنٹ پہ ہی جائے گی. ٹھیک, رسپانسبلٹی کیبنٹ پہ جائے گی. بٹ بات یہ ہے, بات تصحیح کی ہو رہی ہے عقیل ملک صاحب, کچھ چیز ٹھیک کرنے کی. مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ تصحیح تو ہو نہیں رہی. وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب اس لیے آرمی چیف کو خط لکھ رہے ہیں کہ معاملات آئین کے تحت چلے, سویلین سپیس جو ختم ہو گئی ہے وہ بحال ہو. آپ لوگ وہ کہتے ہیں گود میں بیٹھے. اب یہ میں نہیں کہہ رہا, پی ٹی آئی کہتی ہے کہ آپ لوگ گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب اگر اتنے ہی آئین پسند ہوتے تو آئین کی تو جو انہوں نے آئین کا حلیہ کیا یا آئین کے ساتھ کیا اپنے دور حکومت میں,
وہ آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ جس طرح 19 منٹ میں 80 سے زائد آرڈیننسز پاس ہوئے, مطلب لیجسلیشن بھی نہیں کر سکی ان کی جو پارلیمنٹ تھی اس وقت, جو موجودہ پارلیمنٹ. تو پھر کم از کم الحمدللہ آپ 100 سوال اٹھا سکتے ہیں اس پارلیمنٹ پہ, لیکن بات یہ ہے کہ یہ کم از کم لیجسلیٹو بزنس تو ہم لوگ خود کر رہے ہیں نا, ہم آرڈیننسز کے تھرو تو نہیں چل رہے. اور یہاں پہ دوسری جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ توجہ موضوع اس طرف نہیں دلوانا چاہ رہے کہ آپ آئین کے مطابق چلیں. ان کا کہنا اور اس کے کرنے میں کال و فیل جو میں کہتا ہوں تضاد ہے, اس میں بڑا فرق ہے اور واضح فرق ہے. اور وہ یہ ہے کہ بیسکلی وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح جس دروازے سے یا جس رستے سے مجھے اقتدار میں لایا گیا تھا اسی طرح مجھے واپس لایا جائے اور مجھے اس کرسی پہ یا اس منصب پہ براجمان کیا جائے, تاکہ میں دوبارہ جو ہے پاکستان کو جو حشر نشر کیا ہے میں وہ دوبارہ کر سکوں. اس کی تو اجازت نہیں ہو سکتی. یہ تو ہم نے 3.5-4 سال میں دیکھ لیا کہ جو حال انہوں نے پاکستان کا کیا, پاکستان کی معیشت کا کیا, پاکستان کے وقار کا کیا, پاکستان کی سالمیت کا کیا. آپ کو کس کو بھولا ہوا ہے کہ آرٹیکل 35A اور 370 وہ ان کے دور میں تھا؟ کس کو بھولا ہوا ہے کہ جو تمام تر اقدامات اٹھائے, IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, اور پھر IMF جاتے جاتے IMF کے جو معاہدے کی خلاف ورزی کر دی اور 10 روپے جس کا خمیازہ آج دن تک بھگتا جا رہا ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ سخت آپ نے مشکل ایگریمنٹ کیا IMF کے ساتھ, بالکل کیا جی. آپ کی وہ ہاتھوں کی گرہیں لگی جو ہیں ہم ابھی تک کھول رہے ہیں. تو یہ تمام تر معاملات تو اسی طرح ہی ہیں, لیکن آہستہ آہستہ ایک سال میں جو 1 سال حکومت نے پورا کیا ہے اس میں بڑی مثبت بات یہ عقیل صاحب وہ کہہ رہے ہیں سویلین سپیس آپ نے زیادہ لوز کر دی ہے. خان صاحب تو آپ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ نے ختم کر دیا ہے, کوئی سپیس نہیں ہے, آپ بالکل کٹ پتلیاں ہیں, اور خان صاحب اس کو ریورس کرنا چاہ رہے ہیں اپنے. بالکل بھی نہیں جی, نہیں بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. دیکھیں یہ ایک ایلیگیشن ہے, اگین آؤٹ رائٹ ایلیگیشن ہے. جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, میں تو یہ 12 دفعہ کہہ چکا ہوں, اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ حکومت وقت کے ساتھ ہوتی ہے, اور ہمارے ساتھ بالکل اسٹیبلشمنٹ ہے. آرٹیکل 245 کی بات کی, یس آرم فورسز ان ایڈ آف سول, جو اس میں ہے ہماری گورنمنٹ کی جو ان ایڈ اگر ہمیں چاہیے تو بالکل ہم وہ انووک کرتے ہیں. اور بالکل اس طرح کے اس وقت تو حالات انہوں نے اس طرح کے پیدا کر دیے تھے کہ ہمیں وہ انووک کرنا پڑا اور پھر بالکل بلانا پڑا, تاکہ یہاں پہ جو سفارتکار ہیں, یہاں پہ جو ہمارے ادارے ہیں, جو انسٹیٹیوٹس ہیں, باشمول سپریم کورٹ, باشمول پارلیمنٹ, باشمول دیگر جو ہماری نیشنل بلڈنگز ہیں, ان کی بھی پروٹیکشن کو ضروری انشور کرنا تھا. یہ تو چاہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کسی طرح اصل پروگرام تھا کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر توڑ کے جو ہیں اس کے دروازے گھس جائیں, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. نہیں وہ ان کا الزام یہ ہے کہ اگر انہوں نے دروازے توڑنے تو آپ نے دروازے کھول دیے کہ ٹھیک ہے بھائی جس کو لے کے جانا ہے لے جائیں. وہ تو یہ کہتے ہیں نا, آپ کو منہ چڑھا کے کہتے ہیں کہ کوئی تقدس نہ رہا ایوان کا, کوئی پتہ نہیں لگا کون کہاں سے اٹھا گیا, MNA صاحبان چھپ گئے. ان کا ایلیگیشن اپنی جگہ ہے, بٹ obviously سبجیکٹ ٹو انکوائری. بٹ ٹورڈز دی اینڈ نیازی صاحب ایک بات ہے, ابھی عمر ایوب صاحب کا میں سن رہا تھا, وہ فرما رہے تھے کہ ہم IMF کے وفد کے سامنے سارے معاملات رکھیں گے. میں ویسے سوچ رہا ہوں کہ آپ پر وہ ابھی ایک پرانا ابھی بھی وہ دھبا ہے کہ IMF کو خط لکھنے کا, وہ جو محسن لغاری صاحب اور شوکت ترین صاحب کی گفتگو تھی, تیمور جھگڑا صاحب اور جناب ترین صاحب کی گفتگو تھی, obviously اس کے اوپر بہت زیادہ بیک لیش بھی آیا پارٹی کے اوپر. اور ریسنٹلی جو بیرسٹر محمد علی صاحب نے وہ انڈین فارن منسٹر کے حوالے سے بھی گفتگو کر دی تھی. آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑا سا کاشیسلی ٹریٹ کرنا چاہیے؟ یہ تو زیادہ انٹیگنائز کرے گا آپ کے ساتھ لڑائی, اگر اسٹیبلشمنٹ کی ہے تو یہ تو زیادہ انٹیگنائز کرے گا ٹو دی ادر سائڈ. اچھا دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ کو انٹیگنائز کرے گا کہ نہیں, دیکھیں IMF پروگرام تو گورنمنٹ نے سائن کیا ہے نا, اسٹیبلشمنٹ تو نہیں سائن کیا. ٹھیک ہے, اگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہی ہیں موور اینڈ شیکر تو پھر ایک ڈفرینٹ بات ہے. دیکھیں اوور آل اگر معاملات تھوڑے پیچھے اگر لے جائیں, دیکھیں گرے لسٹ میں کوئی PTI کی گورنمنٹ نہیں لے کے گئی تھی. PTI کو لیگیسی ملی تھی, جتنی لیجسلیشن کی FATF کی وہ ریکوائرمنٹ تھی وہ ہم نے پوری کی, اور جو ہے نا معاملات کو ادھر سے نکالا. آج بھی دیکھیں ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں, دیکھیں ہم ریئلائز نہیں کر رہے. دیکھیں $1.5 بلین کے لیے جو ہے نا ہم در پھر رہے ہیں. عمر ایوب صاحب نے آج جو فلور آف دا ہاؤس, یہ تو چلیں آپ نے بات ان کی آؤٹ آف پارلیمنٹ والی کوٹ کر دی نا, مگر جو پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ آج 63 جو لیبیا کے قریب جو ہے نا ہمارے پاکستانی جو ہے شپ میں تھے, شپ ڈوب گئی, ٹھیک ہے, جان دھو بیٹھے, وہ کیوں ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ڈسلوژنڈ پاکستانی, ٹھیک ہے. اور اگر وہ یہ عقیل صاحب کی حکومت کی وجہ سے جا رہے تھے, حساب لگائیں,
نہیں اوور آل اب دیکھیں جو ہم نے حالات بنائے ہیں اپنے ملک کی جو سچویشن ہے، دیکھیں اعداد و شمار یہ جو بنا لیں، آج بھی 1% پہ گروتھ ریٹ نہیں ہے. لوگ جو ہے نا اس وقت وہ زندہ بھاگنے والی کیفیت ہے کہ بھاگو ادھر سے، یہ والی ہم نے کیفیت بنا دی. دیکھیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری فوج جو ہے نا مضبوط ترین فوجوں میں سے ہو، ہمارے پاس بھی سیکنڈ سٹرائک کی کیپیبلٹی ہو اگر انڈیا کے پاس ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں تب ہی ہوں گی جب اکنامک پائے بڑا ہوگا، اور اکنامک پائے کوئی جو ہے نا خالی ایک ادارے کی محنت کی وجہ سے نہیں بڑا ہونا. دیکھیں اس پولیٹیکل لیڈرشپ نے اکٹھے ہونا ہے، اس نے ویژن دینا ہے، اور آپ کی انڈسٹری لگے گی، ایک ماحول بنے گا تو ملک چلے گا. اگر آپ اس طرح کرتے رہیں کہ نہیں جی ہم نے بس یہ سوچ لیا ہے ایک کو دیوار پہ لگانا ہے، تو پھر اسی طرح ہٹ درمی میں ہم بھی غلط سٹیپ لیتے رہیں گے، یہ بھی غلط لیتے رہیں گے، اور غلط سے غلط کمپاؤنڈ ہوتے پتہ نہیں کیا بچ جائے گا. آئی ریئلی ہوپ دونوں اطراف نے اپنی لیسنز لرن کیے ہیں، لیکن وقت میرے پاس کم ہے، اس کے اوپر ڈیبیٹ کسی دن اور بھی کریں گے. میں شکریہ ادا کروں گا جناب بیرسٹر عقیل صاحب کا اور بیرسٹر عمیر نیازی صاحب کا. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، واپس آئیں گے. پاکستان کے چیف جسٹس نے آج صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی. جو خطوط لکھے جا رہے ہیں، جس طرح سے سپریم کورٹ میں ایلیویشنز ہوئی ہیں، ایک ڈویژن موجود ہے وکلاء کے اندر بھی، جج صاحبان بھی ناخوش ہیں کچھ حد تک. بلکہ آج تو ایک جج صاحب نے یہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے جو آرگومنٹ سامنے رکھا اور جو ریمارکس دیے اس پہ پارلیمنٹ نے بڑے اسٹرانگ ایکسیپشن لی ہے. اس پہ بھی بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. یہ تفریق اب پاکستان کی عدلیہ کے اندر ہی نہیں بلکہ پاکستان کی وکلا برادری کے اندر بھی ہے. ایک طرف جناب حامد خان فرماتے ہیں کہ یہ ساری جتنی بھی ایلیویشنز ہوئی ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہو، چاہے ججز کا ٹرانسفر ہو اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یہ تمام کام اللیگلی کیا گیا ہے. اور خاص طور پر جو سپریم کورٹ کے اندر ایلیویشنز کل ہوئی ہیں جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے بعد، وہ تو ہیں ہی سرے سے غیر آئینی. ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک طرف جہاں سینیورٹی کو مسترد کیا گیا ہے اور جو ریپرزنٹیشن فائل کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججز کی جانب سے ٹو دیئر چیف جسٹس، جس طرح اس کو مسترد کیا گیا، پھر جس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کو بھیجا گیا، یہ کورٹ پیکنگ کے زمرے میں آ رہا ہے. آج پاکستان کے چیف جسٹس جناب جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے اس معاملے کو ایڈریس کرتے ہوئے جب وہ صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے غیر رسمی، تو انہوں نے کہا کہ خط لکھنے والے ججز کی پرانی چیزیں چل رہی ہیں، انہیں ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا. پرانی چیزیں ہیں، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا. میں نے ججز سے کہا سسٹم کو چلنے دیں، سسٹم کو نہ روکیں. میں نے کہا مجھے ججز لانے دیں. میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کو سپریم کورٹ لانے کا میں حامی ہوں، اور جو ججز کارپوریٹ کیسز کرتے تھے وہ آج کل کیسز ہی نہیں سن رہے. سو حالات اچھے نہیں ہیں اگر پاکستان کی سب سے بڑے عدالت کے سب سے بڑے جج کو بہت ساری چیزوں کے اوپر ایکسپلینیشنز دینی پڑیں یا ان کے بارے میں بتانا پڑے. بات چیلنج کی ہو یا وکلا تحریک کی، معاملات جا کس طرف رہے ہیں اور جائیں گے کس طرف؟ کیا یہ جتنی بھی ایلیویشنز ہوئیں یہ غیر آئینی ہے؟ کیا 26ویں آئینی ترمیم اگر آئین کا حصہ رہتی ہے تو وہ بھی ایک غیر آئینی عمل ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب اشتر اوصاف علی صاحب، جو کہ سابق اٹارنی جنرل ہیں پاکستان کے. بہت شکریہ اشتر صاحب آپ کا. اور جناب ریاست علی آزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار. صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اشتر صاحب، کیونکہ آپ ہمارے استادوں میں سے ہیں، میں پرسنلی بڑا سیکھتا ہوں آپ سے. ہم ایک بڑی عجیب سی سچویشن میں ہیں. 26ویں آئینی ترمیم بہرحال پارلیمان نے پاس کی، بہرحال وہ پاکستان کے آئین کا حصہ ہے، اور اس کی پروڈکٹس بھی ہمارے سامنے ہیں، یعنی نئے آنریبل چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ، پھر آئینی بینچز کا قیام، پھر یہ اپوائنٹمنٹس جو کہ اب سپریم کورٹ میں ہوئی ہیں. سو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اصولی طور پر سپریم کورٹ کے اندر یہ تمام معاملات پینڈنگ رکھنے چاہیے تھے اس وقت تک جب تک 26ویں آئینی ترمیم کے سٹیٹس کا فیصلہ نہ ہو جائے کہ اس نے رہنا ہے یا اس کو عدالت نے اسٹرائک ڈاؤن کرنا ہے؟ دیکھیے، جب آئین میں ترمیم کی جاتی ہے یا قانون میں ترمیم کی جاتی ہے تو وہ سارے معاملات جو ہیں وہ پارلیمنٹ کرتی ہے. پارلیمنٹ کرتی ہے سادہ اکثریت سے جب قانون کی بات ہے، اور جب وہ آئین میں ترمیم کی بات ہے تو 2/3 اکثریت سے. سو اٹ از دا ول آف دا پیپل، اٹس دی ایکسپریشن آف دا ول آف دا پیپل. اب کسی آئینی ترمیم کو آپ نے دیکھنا ہے، کسی جو لا میں ترمیم ہے یا نیا لا جو ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس کسوٹی صرف اور صرف آئینی ہے.
اب آئین کو آئین ہی کی کسوٹی پہ آپ نے پرکھنا ہے. وہ کیسے ہوگا؟ جب آپ آئین کو دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ آئین کے اندر اگر کوئی ترامیم کی گئی ہیں تو ان کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. پہلی تو بات یہ ہو گئی. ابھی تک کوئی بھی آئینی ترمیم جو ہے اس کو سیٹیسائیڈ نہیں کیا گیا، انکلوڈنگ جو ترمیم تھی فوجی عدالتوں کے قائم کے بارے میں. جب فوجی عدالتوں کو قائم کیا گیا تو آئین میں ترمیم کر کے کیا گیا تھا. وہاں پہ بھی کہا گیا کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کو ہم سیٹیسائیڈ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ پہلو ہو گیا کہ آئین کو آپ جو ہے کس کسوٹی پہ کریں گے. دوسرا پہلو ہے اور وہ کیا ہے کہ جب تک کہ کوئی قانون یا آئینی شق صفحہ نسل پہ یعنی کتاب کا حصہ ہے اس کو معطل نہیں کیا جا سکتا. تیسری بات یہ ہے کہ کیا وہ جو چیلنجز ہیں وہ کون سنے گا؟ کیا وہ سنیں گے جو کہ اس کے خلاف ہیں؟ وہ تو اپنا باعث پہلے ہی شو کر چکے ہیں. بالکل ٹھیک. تو کیا وہ سن سکتے ہیں؟ نہیں. کیا وہ سنیں گے جو اس کا پروڈکٹ ہے؟ نہیں. دیر از اے کانفلکٹ آف انٹرسٹ. بالکل. تو پھر کون سنے گا؟ وہ سنیں گے نا جو باقی ماندہ ہے. ٹھیک. اچھا ریاست صاحب، ابھی میں حامد خان صاحب کا میں نے کلپ بھی آپ کو سنوایا. وہ کہتے ہیں ہم دیکھیں چیلنج کرنا حق ہے، آپ بھی سینئر ایڈوکیٹ ہیں، ہزاروں چیزیں چیلنج ہوتی ہیں عدالت کے اندر، ایک پروسیس ہے، آپ اس کو روک تو نہیں سکتے. 26ویں آئینی ترمیم تو اٹس آپریشنل نا، ایز اشتر صاحب ایز رائٹلی سیڈ کہ وہ تو سر آئین کا حصہ ہے، اس کے تحت ہی کوئی معاملہ چلے گا. جسٹس محمد علی مظہر صاحب کی آپ آرڈر دیکھ لیں، آپ چیف جسٹس صاحب کی اپنی گفتگو دیکھ لیں جو آج انہوں نے فرمائی ہے کہ دیکھیں جی ایک نظام ہے، یہ اسی نظام کے تحت ہی معاملہ چلے گا. تو پھر اتنا انتظار تو کرنا پڑے گا کہ عدالت اس کو سنے، اس کو اپ ہولڈ کرے یا سٹرائک ڈاؤن کرے، وہ بعد کا مسئلہ ہے. لیکن یہ 26ویں آئینی ترمیم تو ہے اور جب موجود ہے تو پھر کام بھی اسی کے تحت ہوگا. ریاست صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیب بھائی، میں ساتھ احترام کے ساتھ اشتر صاحب سے تھوڑا سا اختلاف کرتے ہوئے کہ اس ترمیم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، میں یہ عرض کروں گا کہ جتنی بھی لیجسلیشن ہوگی وہ آئین کے اندر بتا دیا گیا ہے. ایک تو یہ کہ ٹرائیکاٹمی آف پاور کا اس کے اندر ذکر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو آرٹیکل 8 ہے وہ بڑا کلیئر ہے. پھر آرٹیکل 227 جو ہے آئین کے اندر دیا گیا ہے کہ کوئی ایسی لیجسلیشن جو ریپگننٹ ٹو انجنکشن آف اسلام ہے وہ وائڈ سمجھی جائے گی. آرٹیکل 8 یہی کہتا ہے نا کہ لاز میڈ inconsistent with or in derogation towards the constitutional and fundamental right that would be void. اگر یہ اس کے اندر پرووائڈڈ ہے تو آپ کسی بھی امینڈمنٹ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں، کسی بھی ہائی کورٹ کے اندر اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، انڈر آرٹیکل 199 ریٹ جورسڈکشن میں کر سکتے ہیں. لیکن اب بائی ویچو آف یہ جو 26ویں، جس کو ہم سچی بات نہیں مانتے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو 26ویں ترمیم ہے وہ ایز پر مینڈیٹ آف لیجسلیشن آف وچ از پرووائڈڈ ان دا کانسٹیٹیوشن وہ نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم غلط ہیں، صحیح ہے. دونوں صورتوں میں کانسٹیٹیوشن بینچ والے ججز صاحبان، ریسٹ آف آل دی ججز آف دی سپریم کورٹ، فل کورٹ سپریم کورٹ جس وقت 16 ہے 17 ججز ہیں، وہ بیٹھے اور اس کے اوپر ایک ورڈکٹ آ جائے گا، کلیکٹیو وزڈم سپریم کورٹ آف پاکستان غلط ہے مان لے گیا ہم دونوں صورتوں میں. اچھا ایک بات دیکھیں، جو آپ فرما رہے ہیں فل کورٹ بیٹھے، میرا سوال یہ ہے کہ کیا فل کورٹ کے لیے یہ جو اختیار ہے، اب تو معاملہ یہ ہے نا کہ چیف جسٹس صاحب نے آج بھی فرمایا کہ عمران خان صاحب کا خط آیا، انہوں نے کہا جی ہم نے آئینی بینچ کی کمیٹی کو بھیج دیا ہے، آئینی بینچ دیکھے گا، 184(3) کا معاملہ ہے، آئینی بینچ دیکھے گا. اب سوال یہ ہے کہ فل کورٹ بنانے کا معاملہ کیا وہ آن ڈیمانڈ ہے؟ وہ ایک پھر مورل لیگل سے زیادہ، کانسٹیٹیوشنل سے زیادہ مورل ایکسپیکٹیشن ہے نا آپ کی، کیونکہ اگر تو لیگلی کانسٹیٹیوشنلی باؤنڈ ہے چیف جسٹس کہ آپ نے انہیں کہہ دیا اور انہوں نے بنانا ہے تب تو بات سمجھ آتی ہے. لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ دیکھنا ہی آئینی کمیٹی نے ہے یا آئینی بینچ نے ہے کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی ہے، تو پھر تو یہ ڈیمانڈز پچھلے میرے خیال میں 4 مہینے سے 5 خط لکھے گئے ہیں متعدد دفعہ، منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے، کلیکٹیولی منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب کی جانب سے، نہیں بنا فل کورٹ، نہیں بیٹھا فل بینچ، تو اب کیوں بیٹھے گا؟ دیکھیں منیب بھائی، اس میں جو آرٹیکل 191A ہے
وہ اس کو باہر تو نہیں کرتا چیف جسٹس کو فل کوڈ بنانے کے لیے. اگر تو باہر ہو کہ نہیں بنایا جا سکتا تو پھر تو یہ بات آپ کی مانی جا سکتی ہے. آئین کے اندر ایسی کوئی قدغن نہیں ہے کہ جی اس پہ بار ہے کہ فل کورٹ نہیں بلائی جا سکتی. دیکھیں جیسے لارجر بینچ بنایا جاتا ہے فل کورٹ بھی اسی طرح بنائی جا سکتی, اس میں کوئی بار نہیں ہے. اور یہ تو ایشو ہی ایسا ہے کہ دیکھیں اس کے اوپر اتنی بڑی کنٹروورسی ہے کہ اس امینڈمنٹ کی وجہ سے آپ کا سب سے سپریم جو جوڈیشل ادارہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کو کنٹروورشل کر دیا گیا, بنا دیا گیا ہے. ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے, کچھ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے, تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ ٹھیک, اچھا جب تک اس کو فل کورٹ نہیں سنتی تو یہ کنٹروورسی رہے گی. آپ کے ججز کے پھر فیصلے بھی کنٹروورشل ہو جائیں گے, تو اس کا نقصان تو اس ملک کو ہوگا, اچھا ٹھیک, اس ادارے کو ہوگا. ٹھیک ہے, ہماری تو بنیاد یہ ہے, ہم تو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. ایک بریک شامل کرتے ہیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی پروگرام میں. اشرف صاحب میں ذرا آپ کو یہ میں کچھ سنوانا بھی چاہ رہا ہوں, بٹ اس سے پہلے جو آج محسن اختر کیانی صاحب ہیں جو واز ان دی رن کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنتے کچھ عرصہ پہلے تک, ہی وہ تو سینئر پیونر جج, انہوں نے فرمایا ہے آج ایک کیس کی سماعت کے دوران کہ عدلیہ, پارلیمنٹ, ایگزیکٹو سب زوال پذیر ہیں. اب امیدیں صرف نوجوان نسل سے ہیں. پاکستان میں رہنا مستقل لڑائی ہے, 24 سے 25 کروڑ لوگ ہیں, لڑائی کرنے والے زیادہ اور بچانے والے کم ہیں. ریاست کا ستون تو ہوا میں ہی ہے, پھر بھی مایوس نہیں ہے. اچھا, اس کے یہ آبویسلی انہوں نے ایک سماعت کے دوران کہا, تو اس کو پاکستان کے پارلیمان کے اندر پھر ڈسکس کیا گیا, جو ایک گفتگو ہوئی بٹوین جو ایاز صادق صاحب جو کہ اسپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کے, انہوں نے کیا فرمایا ذرا سنیں. آج میڈیا میں میں نے ایک رپورٹ دیکھی ہے لا منسٹر صاحب, جس میں ایک آنریبل جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے کامنٹ کیا ہے, انہوں نے پارلیمنٹ کا نام یوز کیا ہے, انہوں نے ایگزیکٹو اور جوڈیشری کا کہ یہ کولیپس کر گئی. نو بڈی ہیز اے رائٹ ٹو گیو اے اسٹیٹمنٹ اگینسٹ دا پارلیمنٹ آف پاکستان. This is our prerogative. If this is true, I hope this is not true. If this is true, please convey to the honorable judge this is not acceptable to the parliament. Where do we go from here, sir? بڑی عجیب سے حالات ہیں. I hope کہ یہ بات جو ہے غلط کی گئی, غلط رپورٹ ہوئی ہے. محسن اختر کیانی صاحب نے یہ بات نہیں کی, اگر کی ہے تو بہت غلط کی ہے. یہ باتیں دیکھیے ججز کے لیے سٹینڈرڈ جو ہے ان کی یہ ساری چیزیں وہ ہائر ہے دین another ordinary person. اب جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے, خطوط بازی بجائے ججمنٹس لکھنے کے آپ خطوط بازی کر رہے ہیں, بجائے آپ آرڈرز ڈکٹیٹ کرانے کے آپ خطوط کو ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی میں دیکھ رہا ہوں کہ جس کو خط جانا چاہیے اس کو بعد میں ملتا ہے اور میڈیا پہ پہلے ڈسکس ہوتا ہے. I think we should avoid this. بٹ ایک بات ایسا صاحب, یہ جو ڈیمانڈ ہے کہ دیکھیے تھوڑی میگنانمٹی, تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے اتنے بڑے ججز ہیں, ان کو بھی دکھانی چاہیے کہ ٹھیک ہے یار فائن, جس طرح انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی قدغن تو نہیں ہے کہ آئینی بینچ کی موجودگی میں فل کورٹ نہیں بن سکتا, اگر اس کو استعمال کیا جائے کہ ٹھیک ہے جی آئینی بینچ کی تعداد کو بڑھا کر سارے ججز اس میں بیٹھ جائیں جو بینیفیشریز ہیں, جو اس کے خلاف ہیں, اینڈ دی ادر ججز آلسو, اور ایک کلیکٹیو وزڈم سے کچھ ڈیسائیڈ کر لیا جائے. سو ڈو وی سی اے پرابلم دیئر ارشد صاحب, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اٹ از جسٹ اے میٹر آف ہارٹ کہ یہ میں بتاتا ہوں. کلیکٹیو وزڈم کی شور تو میں اتنے عرصے سے مچا رہا ہوں, اور وہ پارلیمنٹ کی کلیکٹیو وزڈم بھی ہے اور وہ انسٹیٹیوشنل کلیکٹیو وزڈم بھی ہے, اور یہ سب چیزیں ہیں. جو آئینی بینچ کی تشکیل ہے وہ چیف جسٹس کے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ جو آپ کا جوڈیشل کمیشن ہے, ایک کمیٹی ہے, وہ بناتی ہے. آئی وڈ کال آن دیم کہ بالکل اس کو ایکسپینڈ کریں. ٹورڈز دی اینڈ ریاض صاحب, ابھی یہ جو تحریک کی بات ہے, ماضی میں تحریک رہی, وکلا تحریک رہی, اس کے کچھ ثمرات بھی تھے, اچھے معاملات بھی تھے, اور کچھ اس کا نیگیٹو امپیکٹ بھی تھا جو آیا. ہم نے بہت ایک بدترین مثالیں دیکھی جوڈیشل ایکٹیویزم کی بھی اس ملک کے اندر, شاید انہوں نے بھی بڑا نقصان پہنچایا اس ملک کو. لیکن آج کی تاریخ میں کیا عدلی جو وکلا برادری ہے اس کے اندر بہرحال دیکھیے پاکستان بار کاؤنسل, سپریم کورٹ بار, اور انہوں نے ریسنٹ اور بھی بارز کو کوٹ کیا, ان کی پوزیشن مختلف ہے آپ سے, لیکن کیا
آپ اس کے خلاف 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کوئی تحریک چلا سکتے ہیں، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس وکلا تحریک جتنی بڑی تحریک ہوگی؟ دیکھیں وکلا تحریک تو جب سے یہ 26ویں ترمیم چلی، آپ دیکھیں پورے پاکستان کے اندر کنونشنز ہوئے، لاہور میں 2 ہوئے، اسلام آباد میں 2 ہوئے، کراچی میں ہوا ہے، پشاور میں ہوا ہے. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر ڈویژن ہے، ڈویژن ضرور ہے، لیکن پاکستان کی 5 بار کونسلز ہیں، ان میں سے 3 بار کونسل سندھ اور بلوچستان اور اسلام آباد بار کونسل یہ ایک پیج پہ ہیں. اور اس کے علاوہ کراچی بار ایسوسی ایشن دیکھیں، اور ایشیا کی سب سے بڑی بار لاہور بار ایسوسی ایشن اور ہائی کورٹ کے صدور، اور وہ بھی اس کے سپورٹ میں ہے. تو دیکھیں ڈویژن اپنی جگہ پہ، میجارٹی ہمارے ساتھ ہے، وہ لوگ اس پہ چل بھی رہے. اور کل آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد کے اندر اگر ہم بہت چاندے کے لوگ تھے تو آپ نے ریڈ زون کو کیوں کارڈن آف کر دیا؟ وہاں پہ تو چڑیا بھی نہیں گزر سکتی تھی، وہاں پہ آپ نے وہاں سیکیورٹی اور اتنی وہ فورسز لگا دی تھی. کیوں لگا دی؟ یہ چل رہی ہے اور چلے گی. ہماری پہلی تحریک بھی 2 سال چلی. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جناب اشتر وصاب صاحب کا اور جناب ریاست علی آزاد صاحب کا. پروگرام آپ نے دیکھا جی، اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.